اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر جہنم حرام کر دی گئی ہے جو نرم خو یعنی نرم طبیعت، جو نرم خو نرم طبیعت ہو، تواضع اور انکساری سے پیش آتا ہو، نرم زبان ہو، لوگوں کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو، اور وہ لوگوں سے قریب ہو۔ اس کے یہاں فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آسان بنیے، جیسے حدیث میں آئے نا کہ لوگوں کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو، آسان بنے، آپ سے کام کرنا آسان ہو، آپ سے بات کرنا آسان ہو، آپ کے ساتھ چلنا آسان ہو، آپ کو چلانا بھی آسان ہو، ہر چیز میں آسانی ہو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس آسانی کا فیضان نصیب ہوا ہو کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفیق تھے، اس قدر شفقت فرماتے، رحمت والے آقا، کہ جو جب چاہے جس طرح چاہے آپ سے بات کر لے، روک لے، آپ بات سنتے تھے، اور ایک کمال یہ تھا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، پوری توجہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک شخصیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، آسان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں سخت ہوں، یہ فیصلہ آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے پر چھوڑیے کہ آپ کیا ہیں۔ آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر داغ دھبا یا کیا ہے، آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے آئینہ نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا جو مواد ہے، اس کا خلاصہ میرے ذہن میں جو حاضر ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے سے اعلیٰ کی جناب میں حاضری دے، تب جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اسے دیکھ کر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے اور ان میں کیا خوبی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اپنے سے، جیسے ہم اگر اپنی تنظیمی بات کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ تنظیم کو، شریعت کو، طریقت کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو سمجھنے والا، اس کی جناب میں حاضری دے۔ یقیناً آپ کی میری ایک رول ماڈل شخصیت اس دور کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پیر و مرشد امیر سنت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ امیر سنت کی جناب میں حاضری ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے ذریعے تو الحمدللہ ممکن ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، لیکن اس طرح فزیکل نہیں ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یار یہ مجھ سے بہتر ہے، بلکہ کسی کو خود سے بہتر سمجھنا یہی ضروری ہے۔ خود کو تو ہمارے ایک سے بہتر ہے، خود کو بہتر ہی کیوں سمجھے ہم؟ فیصلہ کوئی اور کرے گا کہ ہم کیا ہیں۔ کوئی بخیل نہیں کہتا کہ میں بخیل ہوں، کوئی حاسد نہیں کہتا کہ میں حسد کرتا ہوں۔ آپ کو ایک بھی متکبر نہیں ملے گا جو کہہ دے کہ میں تکبر کرتا ہوں۔ ایک بھی ریاکار پکڑا مجھے بتا دے جو یہ کہہ دے میں ریاکار ہوں، یہ نظر نہیں آتا۔ یہ چیزیں کوئی اور بتاتا ہے ہم کو، یا کتابوں سے پڑھ کر اللہ توفیق دے تو علامتیں پڑھ کر ہم اپنا انکشاف خود کر لیں تو کر لیں، وہ بھی اللہ کی توفیق ہو تو کر لیں، ورنہ پڑھتے پڑھتے بھی اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ امام غزالی نے اس کو سمجھایا ہے۔ دیکھو اس گھڑی تو واقعی تیرے کو سمجھایا ہے، جب تم نے یہ سوچا کہ اس کو سمجھایا تو اس گھڑی تو واقعی تجھے ہی کو سمجھایا۔ ہماری طبیعتوں میں کیا ہے اس کا فیصلہ حقیقتاً کوئی اور کرتا ہے۔ جیسے بچے کے متعلق رائے اس کے ماں باپ دیتے ہیں، بچہ کب مانتا ہے میری غلطی ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو آسان کرنا ہے نا، کہ ایک آسان کیا یار، اس آسان کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچہ کہتے ہیں امام آپ سنبھلنا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ کتنا آسان تھے امام اعظم کے، ایک بچہ کہہ کر چلا گیا۔ کتنے آسان تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ امام اللہ سے ڈرو، اور آپ رو پڑتے ہیں، بچہ تھا آپ رو پڑتے ہیں۔ کتنا آسان تھا امام اعظم کو تھپڑ مار دی کسی نے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن نعمان بن ثابت کو مقام ملا تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کیا کمال کے لوگ تھے یہ۔ بیان تو آپ بھی کرتے میں بھی کرتا ہوں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یاد ہو گئی ہیں یہ تو ہمیں، لیکن کیا غضب پر قابو ہے؟ والعافین عن الناس، درگزر نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ ہم تو منتقم المزاج ہیں، ہمیں کوئی ایک بار کہہ دے تو بس کہہ دے، ختم۔ کہا کیوں اس نے، اس کی اوقات تھی بولنے کی، یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو ہمیں بعض اوقات نہیں، ہم آسان نہیں بن پاتے، تو آسان بننے کی میری درخواست ہے۔ اللہ مجھے آپ کے صدقے آسان بنائے کہ ہم آسان ہو جائیں، ہمیں بولنا آسان ہو جائے، ڈر نہ لگے، یقین مانے ڈر نہ لگے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھانا ہے نا ڈر لگتا ہے کہ یار، ایک ڈر لگتا ہے کہ ایک نئے کو ناراض ہونا نا،
ناراض برا لگنا، ان دونوں کو تھوڑا سا جدا کر لیں. ناراض و برا لگتا ہے. جب بھی آپ میری اصلاح کریں گے مجھے برا تو لگے گا. یہ تو ایک بہت ہی مطلب صدیقین کے درجے پر تھوڑی ہم کو پہنچے ہوئے ہیں. ایک بڑا درجہ ہوتا ہوگا کہ جہاں پر برا بھی نہیں لگتا ہوگا. لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ ابھی آپ میں سے بھی کوئی اٹھ کر میری اس وقت بھی کوئی اصلاح کر دے گا تو میری نفس نے مجھے اندر سے ایک آدھ چونٹی تو مارنی ہے. ابھی یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اگر سمجھانا تھا تو الگ سے سمجھا. کچھ اندر میں اس نے شرارت کرنی ہے. اب یا تو اس کی چونٹی مارتے ہی میں چیخوں گا، یا اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو چپ ہو جاؤں گا. چیخا تو گیا، چپ ہو گیا تو شاید نکل گیا. ناراض ہونا برے لگنے کو ضرور مستلزم ہے. تو یعنی جو ناراض ہوا اس کو برا لگا تو ناراض ہوا ہے نا. لیکن ہر برا لگنے والا ناراض ہو جائے، پیر و مرشد و استاد بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو لفظ کو برا لگنے کا چانس بالکل وہاں موجود ہے. ہوتا ہے. یہ کوئی کہتے نہیں مجھے برا نہیں لگا، امیر سے فرماتے ہیں کہ غور کر لو آپ. ہوتا نہیں ہے. اب بھائی برا لگے گا تو صبر کروں گا، صبر لگے گا تو اجر ملے گا. لیکن ناراض ہو جانا یہ ایک الگ ہے. تو برا لگنا الگ چیز ہوتی ہے، ناراض ہونا نہیں. اگلے کو ہم سمجھائیں، ان کو تھوڑی تفہیم کر دیں، وہ بھی موقع محل دیکھ کر. پھر ہم لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ جناب اب نہیں چھوڑتا، میں اب نہیں چھوڑوں گا. تو آسان ہو جائیں.